بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گریجن ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب کی کلاس دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور میں ادارہ حاضہ میں اردو کا معلم ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں ہم نثری سبق مرزا محمد سعید کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ اس سبق کے یاد رہے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس سبق کا لب لباب عرف عام میں یا دوسرے لفظوں میں اسے تلخیص خلاصہ کہہ سکتے ہیں، یعنی خلاصے کی تلخیص، یعنی اس سبق کے حالات و واقعات۔ تو بغور سنیں اور دل و دماغ میں محفوظ رکھیں۔ مصنف شاہد احمد دہلوی کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ مرزا محمد سعید بے مثل عالم و فاضل اور صاحب کمال شخصیت کے حامل تھے۔ ہم ان سے کسب علم و فیض نہ کر سکے، افسوس صد افسوس۔ مرزا صاحب حد درجہ خاموش طبع تھے اور شہرت سے گھبراتے تھے۔ انہوں نے تا زندگی فرمائشی کام نہیں کیے۔ فی الحقیقت وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، یعنی اپنے دل کے پیش نظر یا اپنی مرضی سے یا اپنی خوشی کے پیش نظر وہ لکھتے تھے، اور نہ پیسے کے لیے ہی لکھتے تھے۔ مرزا محمد سعید گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ مرزا کی پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف ہوتا تھا۔ مرزا صاحب حد درجہ سادگی پسند تھے۔ ان کی زندگی کے کم و بیش تمام معاملات میں سادگی کا عنصر نمایاں نظر آتا تھا۔ ان کی بیوی بھی خوب سلیقہ شعار تھیں اور 1-2 ناول کی بھی مصنفہ تھیں۔ مرزا کی اولاد بھی خوب فرمانبردار اور سعادت مند تھی۔ القصہ یعنی المختصر، مرزا صاحب ایک جامع العلوم شخصیت تھے۔ زمانہ ایسے قابل اور مقبول لوگ کم ہی پیدا کرتا ہے۔ خدائے لا یزال انہیں غریق رحمت کرے۔ یہ تھا جائزہ اس سبق کے حالات و واقعات کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اقتباس کی تشریح کی طرف۔ صفحہ نمبر 16 پر آئیے اور اس کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف آج پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کا طریقہ جانتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہے۔ طریقہ یہ ہوگا، یہ میں نے لکھ دیا آپ کے سامنے، اسے بغور دیکھیں۔ اقتباس کی تشریح لکھیں گے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، ڈاٹس۔ اس کے بعد ہے حوالہ متن۔ سبق کا عنوان مرزا محمد سعید، اس کا آدھا نمبر ہوگا۔ اس کے بعد ہے مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی، اس کا بھی آدھا نمبر ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معانی۔ بالعموم 4 کے لگ بھگ پوچھے جاتے ہیں، تو ہر معنی کا آدھا نمبر ہوتا ہے۔ پہلا لفظ ہے اس اقتباس میں کر و فر،
شان و شوکت، تو اس کے بعد ٹھاٹ باٹ کا لفظ بھی آیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی شان و شوکت۔ سلیقہ شعار، سلیقہ شعار، باسلیقہ یا سلیقہ مند۔ احتیاج، ضرورت یا حاجت، احتیاج، ضرورت یا حاجت۔ تو قلب مطمئنہ، قلب مطمئنہ، ایسا دل جسے اطمینان اور قرار حاصل ہو۔ تو اس کے بعد ہے مرحلہ تشریح کا۔ میں تشریح کرتا ہوں، اس میں کچھ کوٹیشنز ہوں گے، حوالہ جات ہوں گے، وہ آپ قلم تھامیے اور محفوظ کیجیے۔ اچھا، یہ بھی ایک انداز ضرور آپ یاد رکھیں کہ اقتباس کو پہلے بغور سمجھیں، پھر اس کا جو لب و لباب ہے یا اس کا مجموعی تاثر وہ پہلے فقرے میں، اقتباس کی تشریح کے پہلے فقرے میں لے آئیں، یعنی یہ بہت ہی پلس پوائنٹ ہوگا اور بڑا پازیٹیو امپریشن ہوگا، تاثر ہوگا۔ جیسا کہ یہ سنیں، اس اقتباس میں مرزا صاحب کی بالخصوص سادگی کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیوی کے ادبی ذوق اور ان کی اولاد کا سعادت مند ہونا بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ لہذا مصنف کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب کی زندگی حد درجہ سادگی پر مبنی تھی۔ یقیناً وہ سادگی کی قدر و قیمت اسلامی طرز کے حوالے سے بھی وہ بخوبی جانتے ہوں گے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں سادگی کی تلقین کرتا ہے۔ حضور پرنور کا یہاں فرمان آپ کوٹ کریں گے، حضور پرنور کا فرمان ذیشان ہے، الفقر و فخری، صرف ترجمہ لکھیں گے اردو میں، سادگی میرا فخر ہے اور سادگی مجھ سے ہے۔ پھر سے سن لیں، حضور پرنور کا فرمان ذیشان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سادگی میرا فخر ہے اور سادگی مجھ سے ہے۔ اس کے بعد پڑھیں ذرا دوسرا فقرہ، کر و فر ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ مرزا صاحب کی زندگی میں چونکہ سادگی کا عنصر بہت ہی غالب تھا، اس لیے وہ ظاہری ٹھاٹ باٹ یا شان و شوکت سے بھی گریز کرتے تھے۔ نیکسٹ فقرہ ہے، گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ اسے میں یوں کھولوں گا کہ یہ مرزا صاحب کی سادگی کی معراج ہے، یا یہ مرزا صاحب کی سادگی کا کمال تھا، یا یہ معراج تھی کہ تا زندگی ان کے پاس کوئی ذاتی سواری وغیرہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہاں ہے نیکسٹ فقرہ، معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ہو ٹہلنے ضرور جاتے تھے۔ مرزا صاحب معدے کے کسی مرض میں مبتلا تھے، جس کے باعث ان کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے ٹہلتے تھے اور سیر سپاٹا کرتے تھے۔ یہاں ایک قول ہے، وہ میرا ہی ہے، وہ آپ کوٹ کریں گے، صبح کی سیر بدن کی خیر۔ یہ کوماز میں لکھیں گے آپ، صبح کی سیر اور بدن کی خیر، صبح کی سیر بدن کی خیر۔ تشریح میں لکھیں گے کہ طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو معدے کے مرض کے سلسلہ میں پیدل چلنا یا سیر سپاٹا کرنا یا صبح کی بالخصوص سیر کرنا
یہ معدے کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ مرزا صاحب رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ یہ بھی ان کے معمول میں شامل تھا، یا یہ بھی ان کا معمول تھا یا زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا کہ وہ رات کو بہت جلد سو جاتے تھے، اور کھیل تماشے، سینما، تھیٹر، چونکہ یہ سب کام وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں یا منفی اور غیر اصلاحی کام ہیں، ان سے وہ ہمیشہ گریزاں رہتے تھے، یا ان چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ یا مجبوری اور کمزوری نہیں بنایا تھا۔ نیکسٹ ہے، خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اسے یوں کھولا جا سکتا ہے کہ ان پر اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ گھر کی 4 دیواری میں انہیں آرام اور قرار اور اطمینان حاصل تھا۔ یہاں مصرع آپ کوٹ کریں گے، لکھیں گے، محفوظ کریں گے۔ یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ تو خوبی قسمت سے یا حسن اتفاق سے ان کی بیگم بھی اچھا خاصا اور گہرا ادبی ذوق رکھتی تھیں، جس کی واضح اور زندہ دلیل یہ ہے کہ 2-4 ناول ان کے چھپ کر منظر عام پر آ چکے تھے۔ آگے ہے بیٹی یا بیٹو، اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شیار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمانبردار اولاد سے نوازا تھا، اور ان کی بیوی بھی سلیقہ مند اور باہنر تھیں۔ مرزا صاحب کی پینشن کی رقم چونکہ اچھی خاصی تھی، اتنی زیادہ کہ زندگی کے آخری حصے میں انہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑا۔ آگے ہے، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی۔ اسے ہم اس طرح کھولیں گے کہ چونکہ مرزا صاحب کے کھانے سے لے کر لباس، رہن سہن وغیرہ تمام معاملات میں حد درجہ سادگی پائی جاتی تھی، تو اگر سادگی کا یہ عالم ہو یا زندگی کے ہر معاملہ میں سادگی پائی جائے تو پھر بھلا کسی کے حاجت مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سادگی انسان کو محتاج ہونے سے بچاتی ہے۔ سادگی انسان کو محتاج ہونے سے بچاتی ہے۔ تو اس کا آخری فقرہ ہے بیٹا کہ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ اسے ہم یوں کھول سکتے ہیں کہ ان پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور اس کی کرم فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا محمد سعید کو دلی اطمینان سے خوب نواز رکھا تھا۔ یاد رہے، یہ وہ دولت انمول ہے جو بعض دولت مند حضرات کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی وہ بھی اس سے محروم ہیں۔ تو میں نے اپنے طور پر اس پیراگراف کو کھولا، اس کی تشریح کر دی اور بعض کوٹیشنز کا بھی اہتمام کیا، اور مجھے بھرپور امید ہے کہ آپ گوش دل سے سن کر اس تمام لیکچر کو، ایک ایک لفظ کو دل و دماغ میں محفوظ رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف کہ اس کا کیا انداز ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رہے، واضح رہے کہ سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ تمہیدی جملہ اس میں ضرور بالضرور لکھنا ہے،
جو کہ عام طور پر بعض طلبہ و طالبات نہیں لکھتے، کیونکہ اس کا بھی بہت ہی پازیٹیو تاثر ہے، تو اس لیے ضرور یہ لکھنا ہے۔ جیسا کہ سبق مرزا محمد سعید جو آج کا سبق ہے، اس کے خلاصے کا تمہیدی جملہ کچھ ایسے لکھا جا سکتا ہے، یعنی اس سبق میں صاحب طرز اور قادر الکلام یہ ہائی لائٹ ہوں گے، یہ مقام۔ اس سبق میں صاحب طرز اور قادر الکلام مصنف نے مرزا محمد سعید کی خاکہ نگاری کے ذریعے ان کے بعض اوصاف پر ماہرانہ روشنی ڈالی ہے۔ پھر سے سن لیں کہ اس سبق میں صاحب طرز اور قادر الکلام مصنف نے مرزا محمد سعید کی خاکہ نگاری کے ذریعے ان کے بعض اوصاف پر ماہرانہ روشنی ڈالی ہے، لہٰذا اس سبق کا خلاصہ ان الفاظ میں قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ ان الفاظ میں قلم بند کیا جا سکتا ہے، یعنی کوشش کی گئی ہے، پھر میں بات کروں گا کہ تمہیدی جملے کا اہتمام اور انصرام اس لیے کرنا ہے تاکہ پیپر چیکر جو ہے وہ بھانپ لے، گیس کر لے کہ طلبہ و طالبات نے پہلے ہی جملے میں پورے سبق کا نچوڑ یا اس کا لب لباب پیش کر دیا ہے، اور لامحالہ اس کا سارا خلاصہ ٹھیک ہی ہوگا، درست ہوگا۔ تو گویا اس کا تاثر جو ہے وہ بہت ہی اصلاحی ہے اور پازیٹیو ہے۔ تو اس کے بعد یعنی قلم بند کیا جا سکتا ہے کے بعد نئی سطر سے شروع کریں گے۔ مصنف کا مدعا یہ ہے کہ، یہاں سے ہم خلاصے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو یاد رہے کہ خلاصے کی جو لینتھ ہے، اس کی طوالت وہ دو یا سوا دو صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ خلاصے کی لینتھ یعنی اس کی طوالت 2 یا سوا 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ مجھے کامل امید ہے کہ آپ نے میری ایک ایک بات پر غور کیا ہوگا اور دل و دماغ میں بٹھانے کی ہر چند کوشش کی ہوگی۔ لہٰذا آج کے لیکچر کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔